بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس پہ۔ اس بحث سے پہلے کہ یہ ایک بائیو ٹیررزم کا ہتھیار تھا یا سیلف میڈ ایک ٹول تھا کرونا وائرس، اس سے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح کرونا وائرس نے دنیا میں معاشی تبدیلیاں لے کے آیا اور پاکستانی ڈاکٹرز نے اس سے کیسے نپٹنے میں کامیاب حکمت عملی اپنائی اور اس سے کیسے کامیابی سے نپٹے، اور آج پوری دنیا پاکستانی ڈاکٹرز کو یہ اعزاز دے رہی ہے کہ انہوں نے واقعی فرنٹ فٹ پہ جا کے اس جنگ کو میں حصہ لیا اور اس جنگ کو اپنے نام کیا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دنیا میں وبائی امراض اس سے پہلے 100 سال پہلے ایک کرونا سے بہت زیادہ خطرناک، کئی گنا زیادہ خطرناک ایک وبائی مرض جس طاعون کے نام سے پھیلی تھی، اس نے دنیا میں سے 5 کروڑ آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں کرونا میں یہ ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنا ضروری ہوتا ہے اور یہ قریب آنے سے پھیلتا ہے، جبکہ وہ اس مرض جو وہ وبائی مرض آیا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ ہوا کے ذریعے پھیلتا تھا، اور تب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ لیٹسٹ نہیں تھی، اتنی جدت اختیار نہیں کی تھی دنیا میں، تو تب یہ ہوتا تھا کہ ایک ہوا جس رخ میں ہوا چلتی تھی اس رخ میں جدھر جدھر آواز آتی تھی بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی تھیں، اور اس نے دنیا میں ایک پوری تباہی پھیلائی تھی، اور اس کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی وہ بیماری آگے پہنچ جاتی تھی، اور تیز ترین کمیونیکیشن سسٹم دنیا میں نہیں تھا اس ٹائم، تو یہ ہوتا تھا کہ پتہ لگنے سے پہلے دنیا میں اس نے ایسی تباہی پھیلائی کہ 5 کروڑ آبادی دنیا کی وہ بیماری کھا گئی۔ لیکن کرونا جو ہے وہ اس سے کہیں کم خطرناک ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اس سے بچنے کے 3 بہت ہی آسان فارمولہ ہے، 3 پوائنٹس پہ مشتمل۔ وہ ویڈیو کے آخر پہ میں آپ کو بتاؤں گا، برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اگر انفارمیشن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے آپ کسی انسانی جان کو بچانے کے لیے آپ اہم کردار ادا کر سکیں۔ 3 بہت ہی اہم، امپورٹنٹ، بڑے آسان اور مفت پوائنٹس ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اس بیماری سے بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں، اور 100% گارنٹی کے ساتھ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ پورا 2020 کا جو ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، یہ بیسیکلی کرونا کی جو وائرس ہے یہ چائنا کے شہر ووہان سے کی سی فوڈ مارکیٹ ہے، وہاں سے یہ شروع ہوا تھا دسمبر کے آخر پہ، 2019 کے دسمبر کے آخر پہ۔ 2020 سارا جو ہے وہ کرونا میں پوری دنیا میں اس نے بہت زیادہ تبدیلیاں لے کے آیا، معاشی تبدیلیاں خاص کر۔ اس سے بہت ساری دنیا کی انڈسٹریز تباہ ہوئی، ایویشن انڈسٹری تباہ ہوئی، ہوٹلنگ انڈسٹری تباہ ہوئی، ٹرانسپورٹیشن تباہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ صرف اور صرف جو کام چلا وہ فارمیسیز کا چلا، اور اس کے علاوہ فوڈز کا چلا، کھانے پینے کی اشیاء کا کام چلتا رہا، اور اس میں سے بہت زیادہ جو نقصان ہوا خاص کر وہ ایجوکیشن کا ہوا۔ بچوں کی تعلیم کا جو حرج ہے وہ ناقابل تلافی نقصان اس نے پہنچایا، لیکن کمال حکمت عملی سے پاکستان کی حکومت نے، عمران خان نے اس سے نپٹا، اور ان کے ویژن کے مطابق کہ پاکستان میں غریب آبادی اکثریت ہے، انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے پرہیز کیا اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا، اور اس کے ذریعے جو ہے پاکستان میں اس بیماری کی سے پہ کنٹرول حاصل کیا۔ اور الحمدللہ ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پوری دنیا کے مقابلے میں ہمارے آج تک کے جو ڈیتھ ہے وہ تقریباً 13,500 افراد ہیں جو کرونا سے جن کی وفات ہوئی ہے، جبکہ ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں جو ڈیولپڈ کنٹری تھے، جو بہت ہی زیادہ جن کے فنڈز تھے، جن کے بجٹ تھے، ان میں لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئیں، وہ اس پہ کنٹرول نہ کر سکے۔ ہم اس بحث سے آگے نکلتے ہیں تھوڑا کہ کیا یہ مین میڈ تھا یا نہیں ہے، اب تو آ گیا ہے، اب تو اس سے نمٹنا ہے، اور کیسے پاکستانی ڈاکٹرز الحمدللہ انہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا کہ آج پوری دنیا
ڈاکٹر سیمی جمالی ایک خاص نام اور ان کی خدمات کو سراہ رہی ہے کہ کیسے اچھے طریقے سے کامیاب طریقے سے ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پر لڑے اور انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیں اور انہوں نے جتنے بھی پیشنٹس آئے نہ تو وینٹیلیٹرز کا ایشو آیا اور انہوں نے مکمل اچھے طریقے سے تمام مریض جتنے بھی آئے ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور اس میں ان میں سے کئی اچھے ڈاکٹرز جو ایک سال پہلے ہمارے ساتھ تھے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کمال اچھے طریقے سے ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے۔ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس وبا کے خلاف اپنا لوا منوایا ہے، آج پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے، ان کو مختلف ایوارڈ سے نواز رہی ہے۔ اور جس طرح کے اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک ٹرم عمران خان صاحب نے متعارف کرائی تھی، بعد میں پوری دنیا نے اس ٹرم کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کو اپریشیٹ کیا اور اس کو اپنے اپنے کنٹریز میں نافذ العمل کیا۔ اسی طرح آج پوری دنیا پاکستانی ڈاکٹرز کی تقلید کرنے کے لیے ان کو اعزاز دینے میں مصروف عمل نظر آتی ہے۔ اب ہم اس ویلاگ کے سب سے اہم حصے کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں آج اپنی پاکستانی عوام، پوری دنیا کی عوام کو ایک 3 نکاتی ایجنڈا، 3 نکاتی فارمولہ میں اپنے اس ویلاگ میں دینے جا رہا ہوں۔ اس پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کا کوئی بھی فرد گارنٹی دیتا ہوں میں کہ اگر وہ 3 پوائنٹس پہ عمل کرتا ہے تو اس کو کرونا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہمیں حلال فوڈ اور حرام فوڈ میں تمیز کرنا ضروری ہے۔ یہ اس 3 نکاتی ایجنڈے کا، 3 نکاتی فارمولے کا یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اسلام کی روح کے عین مطابق حلال فوڈ اور حرام فوڈ میں تمیز کرنی ہے، جو کہ الحمدللہ ہم پاکستانی بحیثیت مسلمان تمام مسلم ممالک اس چیز کی کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا خاص جو دوسرا پوائنٹ ہے اس فارمولے کا، وہ ہے ہمارے اسلام کی روح کے عین مطابق پاک اور ناپاک رہنے کا جو ہے عمل جو اسلام نے بتایا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، ناپاکی سے فوراً ہمیں اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، پاک کرنا ہے۔ یہ ہے اس کا خاص دوسرا فارمولہ، اور یہ بھی ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان پاکستانی قوم اپنے پاکی اور ناپاکی کے اس عمل کو ہم پہلے سے ہی اپنائے ہوئے ہیں۔ اس میں خاص جو پوائنٹ ہے وہ اس فارمولے کا وہ تیسرا پوائنٹ ہے، اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہے۔ وہ امیون سسٹم کو سٹرونگ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہمیں بیسیکلی امیون سسٹم کسے کہتے ہیں تھوڑا سا میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہمیں اپنی باڈی جو ہے اس کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا مدافعاتی نظام ہے ہماری باڈی کے اندر، جو کہ کسی بھی بیماری کے خلاف قوت مدافعت کرتا ہے، اس کے خلاف لڑتا ہے، اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ ہمیں اس امیون سسٹم کو بہرحال مضبوط کرنا ہے۔ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں برائلر فوڈ، چکن فوڈ، فاسٹ فوڈ، جو بھی فارمنگ کے ذریعے کوئی بھی چیز بنائی گئی ہے کمرشل طریقے سے، اس کو بیچنے کی غرض سے، اس کی پیداوار بڑھانے کی غرض سے، اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ ہمیں کھانے پینے میں دیسی اشیاء، آرگینک فوڈز استعمال کرنے ہیں۔ اس سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں آرگینک چیزیں کھانے کے علاوہ ہمیں اپنی باڈی کو تھوڑا سا سختی کی طرف، تھوڑا سا برداشت کی طرف لے کے جانا ہے۔ جیسا کہ گرمیاں آتے ہی ہم لوگ اپنے ایئر کنڈیشن چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، گھروں میں ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، ہم وہاں ٹائم گزارتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں ہم اپنی گاڑی ذرا سی بھی گرمی برداشت نہیں کرتے، اور وہاں سے نکلتے ہی ہم اپنی گاڑی کا ایئر کنڈیشن پہلے سے آن کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب سفر کرتے ہیں گاڑی میں، اس کے بعد جب ہم وہاں آفس جاتے ہیں، آفس میں بھی ایئر کنڈیشن ہمارے آن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی باڈی کو تھوڑا سا برداشت کے قابل بنانا ہے، اس سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ اور اسی طرح جب سردیاں ہوتی ہیں، سردیوں میں ہم لوگ ہیٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں،
اپنے رومز میں ہیٹر چلا لیتے ہیں، اپنی باڈی کو ذرا بھی سردی برداشت کرنے کے قابل نہیں بناتے، اس کے بعد گاڑی میں ہیٹر یوز کرتے ہیں، آفیسز میں یوز کرتے ہیں، تھوڑا سا ہارڈ ورک نہیں کرتے، اپنے جسم کو اس قابل نہیں بناتے. اس سے بیسیکلی ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. اور یہ 3 پوائنٹس جو ہیں اس فارمولے کے، اس پہ عمل کرنے سے آپ 100% کرونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اب آپ اسی فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے 2020 کا پورا سال لیں کہ ایک طرف آپ کے سامنے یہ 3 پوائنٹ یوز کرنے والے ممالک ہیں جن میں مسلمان ملک ہیں جو حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہیں، اور اپنے جسم کو کی قوت مدافعت یا تھوڑے جو لیبر طبقہ ہے جو تھوڑا ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں وہ ہیں، جیسا کہ پاکستان کی 60% دیہی آبادی ہے اور وہ دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، تھوڑے سخت جان ہیں، ان کے اوپر اس کرونا نے کوئی اثر نہیں کیا. اور یہ جو 13,500 اموات ہوئی ہیں پاکستان میں، یہ ان لوگوں کی ہوئی ہیں. آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں NCOC کا کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، جنہوں نے بہت زیادہ نفیس زندگی گزاری ہے، جو نفاست میں رہے ہیں، جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے فوڈ میں یہ برائلر اور فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کیا ہے اور اپنی باڈی کو بالکل تیار نہیں کیا، ان کا امیون سسٹم ویک تھا. صرف اور صرف وہی لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. باقی تمام لوگ الحمدللہ پاکستان اس بیماری سے، اس وبا سے بہت ہی اچھے طریقے سے محفوظ رہا ہے. اور انہی 3 پوائنٹس کو اگر آپ یہودیوں پہ دیکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں بھی پاکی ناپاکی اور حرام اور حلال فوڈ کا کانسیپٹ جیسا کہ ہے ویسا ہی یہودیوں میں بھی یہ چیز ہے. اور اسی طرح ساتھ ہی ان کے امیون سسٹم بھی، حالانکہ وہ 85 لاکھ ساری یہودیوں کی آبادی ہے دنیا میں، لیکن ان میں خاص پوائنٹ ہے کہ ان میں ان کا ہر فرد جو ہے وہ 2 سال کے لیے پاک فوج کی ان کی جو اپنی آرمی اسرائیلی یہودیوں، ان کو آرمی میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے 2 سال کے لیے ہر بندے کو. تو اس لیے وہ جو ہے ان کا امیون سسٹم بھی بہتر ہے. لہذا ان کا نقصان دیکھ لیں، آپ پاکستانی عوام کا نقصان دیکھ لیں، انتہائی کم ہوا ہے، ان کا بھی کم ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ پورا یورپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے بلینز میں ہیلتھ کے بجٹس ہیں، اور یہ اتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو کسی بھی وبا سے، کسی بھی ڈیزاسٹر سے اچھے طریقے سے نمٹ سکتے تھے، لیکن وہ اس ساری بیماری کے آگے بے بس نظر آئے. ان کے اندر صرف اور صرف یہ 3 پوائنٹس کی کمی تھی. ایک تو وہ پاکی اور ناپاکی کا کانسیپٹ وہاں نہیں تھا، دوسرا حلال اور حرام فوڈ کی تمیز نہیں تھی، تیسرے نمبر پہ ان کے اندر امیون سسٹم کھانے پینے کے حوالے سے فاسٹ فوڈ کا استعمال تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو اتنا سہل پسند بنایا ہوا تھا، عادی کر لیا تھا اپنے آپ کو کہ ان کے امیون سسٹم ویک تھا. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس بیماری میں وہ مارے گئے. اللہ پاک نے پاکستان پہ خصوصی کرم کیا ہے، اور میری یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ ان چیزوں کا، ان 3 پوائنٹس کا بڑی ہی خاصیت کے ساتھ، بڑی ہی تندوئی کے ساتھ اس کو فالو کریں. انشاءاللہ میرا وعدہ ہے، اور میں نے یہ ریسرچ کی ہے پچھلے سارے ڈیٹا کو سامنے رکھ کے کنٹری وائز، جو بھی ان 3 پوائنٹس پہ عمل کرے گا کرونا اس کے کبھی بھی قریب نہیں آئے گا. اللہ کریم پاکستان کو ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک پاکستان کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.